دوستو بہت ہی کام کی بات اور بہت ضروری بات سنیں۔ اگر آپ نے احرام پہن لیا ہے یا آپ کے کسی دوست نے احرام پہنا ہے تو ان 8 چیزوں کا دھیان رکھیں۔ نمبر 1، آپ نے خوشبو نہیں لگانی احرام کے دوران۔ جب آپ احرام کی نیت کر لیں تو پھر خوشبو نہیں لگانی، حالانکہ پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، تو پہلے خوشبو لگا لیں، پھر احرام باندھ لیں اور پھر نیت کر لیں۔ دوسرا، آپ بال نہیں کاٹ سکتے جب تک آپ نے احرام پہن کے رکھا ہے۔ جب آپ نے عمرہ کر لیا تو اس کے بعد پھر آپ نے بال کٹوانے ہوتے ہیں، اور جب بال کٹوا لیتے ہیں تو آپ حالت احرام سے نکل آتے ہیں، چاہے یہ 2 سفید چادریں آپ نے باندھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور احرام کی حالت میں آپ شکار بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب پہلے زمانے میں جب لوگ عمرے کے لیے آتے تھے تو راستے میں شکار کی ضرورت پڑتی تھی کہ آپ نے کھانا کھانا ہے، تو شکار نہیں کر سکتے۔ اور احرام کی حالت میں آپ درختوں کے پتے بھی نہیں توڑ سکتے، یہ بھی شکار میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ احرام کی حالت میں آپ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، اور احرام کے ساتھ آپ سر کے اوپر ٹوپی نہیں پہن سکتے، اپنے ہیڈ کو کور نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ مردوں کے لیے احرام آپ کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، آپ کی سادہ 2 چادریں ان سلی ہونی چاہیے۔ اور خواتین جو ہے ان کے لیے آپ اپنے عالم سے پوچھ سکتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے نقاب پہنا الاؤڈ نہیں ہے احرام کے دوران، تو وہ پھر آپ اس کا حل خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کیپ پہن کے اس کے اوپر نقاب ڈالیں گی یا کس طریقے سے آپ اپنا پردہ قائم رکھیں گی، کیونکہ پردہ قائم رکھنا کافی ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ طواف میں یا عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں پر کافی مرد ہوتے ہیں، بے پردگی بھی ہو سکتی ہے، اور پردہ فرض ہے خواتین پہ۔ اور قرآن پاک میں آیا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ سورۃ البقرہ کی 197 نمبر آیت ہے۔ رفث یعنی کہ جمع نہیں کرنا، ولا فسوق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور ولا جدال فی الحج یعنی کہ حج پہ بحث بازی سے دور رہنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج پہ رفث اور فسق سے دور رہتا ہے اس کا ثواب یہ ہے گویا کہ وہ جس طرح اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی کہ گناہوں سے پاک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حج قبول فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے پاک فرمائے۔ اگر آپ حج پہ ہیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کا کوئی دوست فیملی ممبر حج پہ گیا ہے تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دیں۔